دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، جیتے جی اتنا کام کر دیں گے، یہ زندگی ان کے نام کر دیں گے، جو بھی دشمن ہے اعلیٰ حضرت کا اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ کی بیٹی بھی بڑی خوبصورت تھی۔ جی ایک دن انہوں نے مسجد میں دیکھا ایک نوجوان لڑکا جی عبادت میں مصروف ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ حضرت شاہ کرمان ایک بڑے بزرگ تھے، جی ایک علاقے کے گورنر بادشاہ بھی تھے۔ ان کی بیٹی بھی بڑی خوبصورت تھی۔ جی ایک دن انہوں نے مسجد میں دیکھا ایک نوجوان لڑکا جی عبادت میں مصروف ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی عبادت کی صبح آیا ہے تو دوپہر میں آتا ہے تو پھر شام میں، پھر رات کو، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے۔ 25 سے 30 سال کے بیچ کا نوجوان تھا۔ حضرت شاہ کرمان نے اس نوجوان کو دیکھا روزانہ نئے بیانات کو سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اور بلایا، کہا کہ بیٹا تیری شادی ہوئی ہے؟ جی اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، ایک جھوپڑی ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جی مجھے کون شادی کر کے دے گا؟ میں تو اللہ کی عبادت میں اپنا وقت مکمل صرف کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت شاہ کرمان نے کہا نہیں، تجھے بھی کوئی بیٹی دے سکتا ہے، کیا تو نکاح کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر کوئی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں، لیکن وہ سامنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ میری ایک جھوپڑی ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ لڑکی کے باپ کو پتا ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ کرمان نے کہا ہاں پتا ہے لڑکی کے باپ کو، میں تیرا نکاح اپنی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ جو وقت کے بادشاہ تھے اور ایک غریب آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اس نے کہا سوچ سمجھ لیجیے، آپ کی بیٹی نازوں میں پلی ہوئی میرے ایک جھوپڑی میں رہے گی۔ حضرت شاہ کرمان نے کہا تو نے میری بیٹی کی تربیت نہیں دیکھی، سبحان اللہ۔ وہ اگرچہ محل میں رہتی ہے لیکن ہم نے تربیت میں اس کے صرف اور صرف اخلاق مصطفیٰ ڈالا ہے، سبحان اللہ۔ اسے خاتون جنت کی کنیزوں میں ہم نے بنایا ہے۔ بہرحال نوجوان نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے نکاح کر لیتے ہیں۔ دوسرے دن ہی نکاح ہو گیا۔ شام سے پہلے لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہو کر اس جھوپڑی میں بھی آ گئی۔ بادشاہ کی بیٹی ایک فقیر کے گھر آئی ہے۔ جب گھر آئی، جھوپڑی میں داخل ہوئی، اپنے نئے دولہے کے ساتھ آج نئی زندگی ہے، دیکھا ایک مٹی کا مٹکا رکھا ہے اور اس پر آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں باقی۔ پانی کا ایک مٹکا ہے، اس پر آدھی روٹی ہے۔ دلہن نے آتے ساتھ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا میرے پاس اتنی رقم آتی ہے کہ ایک روٹی میں خرید سکتا ہوں۔ آج چونکہ شادی تھی، محنت کرنے گیا نہیں، ایک ہی روٹی ہے، کل کیا کھاؤں گا، اس لیے میں نے آدھی روٹی بچا لی ہے کل کے لیے۔ تو دلہن نے کہا کہ میرے باپ نے تمہارے ساتھ نکاح کر کے غلطی کر دی، میرے باپ نے تمہارے ساتھ نکاح کر کے غلطی کر دی، میں تیرے ساتھ کیسے رہ سکوں؟ اس نوجوان نے کہا میں تیرے باپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ نازوں میں پلی ہوئی بادشاہ کی بیٹی میرے گھر جھوپڑی میں کہاں رہے۔ اس خاتون نے کہا ہے نوجوان، نازوں میں پلی بادشاہ کی بیٹی ہونے کا فخر میں نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں تیری اس آدھی روٹی کو دیکھ کر کہہ رہی ہوں میرے باپ نے اس نوجوان سے نکاح کروا دیا جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ آج جو آدھی کھلایا ہے وہ کل بھی کھلا سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے۔ بہت خوب، بہت تیرا یقین کہاں چلا گیا؟ جو آج ایک روٹی دے سکتا ہے مولا، وہ کل بھی دے گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تو یہ تیرا توکل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ میرے باپ نے کہاں نکاح کر دیا۔ اس نوجوان نے اعتراف کیا یقیناً تیرے باپ کی تربیت بہت اعلیٰ ہے۔ جانتے ہو میرے عزیزو، یہ وہی لوگ ہیں جن کی اولاد سے وقت کے قطب پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے۔ اسی لیے
جب نکاح کے بعد تمہارے اخلاق اور کردار اچھے ہوں گے تو اولاد بھی بہت اچھی پیدا ہوگی۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچائے اور انہیں میرا ایک پیغام دے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ صاف میدان ہے، لہٰذا جنت میں زیادہ سے زیادہ باغ لگاؤ، اور جنت میں باغ لگانے کے لیے خوب پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھے جناب مفتی سلمان اظہری صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، بتا رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان ساری باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اللہ پاک نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت و منقبت سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے جی اتنا کام کر دیں گے، یہ زندگی ان کے نام کر دیں گے، جو بھی دشمن ہے اعلیٰ حضرت کا اس کا جینا حرام کر دیں گے۔